اے امام الہی نہ سمجھا کرو جس کا جب خطبہ شروع ہو اللہ اپنے نورانی فرشتوں کو بھی کہہ دے کہ اپنا کام چھوڑ دو، اب میرے اس خطبہ دینے والے امام بندے کی تم نے بات سننی ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو بھائی جو اللہ اپنے فرشتوں کو ایک عالم کی بات سننے کے لیے بٹھا دیتے ہیں تو پھر ہم اپنے عالم کی کیوں قدر نہ کریں؟ بھائی ہمیں تو ان سے بھی زیادہ قدر کرنی چاہیے، عالم کی بڑی قدر ہے اور بڑی ہی قدر ہے۔ میں جمعے کے دن کی آپ کو کچھ فضائل بتلا رہا ہوں۔ ابھی میں آپ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے جا رہا ہوں، اس میں عالم کی فضیلت بھی آئے گی اور جمعے کے دن کی فضیلت بھی آئے گی، اور ہمارا لیٹ آنا جو ہے یہ بھی ہمارے سامنے آئے گا کہ کتنا بڑا نقصان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جمعے کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اب تارا شام وہاں پہ ان کا ایک بہت بڑا ایک وہ کریں گے، جلسہ کروائیں گے، ایک اجتماع ہوگا، وہاں پہ کانفرنس ہوگی ہے، اور اس کانفرنس میں صدارت بھی اللہ کی ہوگی، خطاب بھی اللہ کا ہوگا، اور مہمانان خصوصی انبیاء کرام علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات، یہ وہاں کی مہمان خصوصی ہوگی، اور مجمع سامعین سارے جنتی ہوگے۔ اللہ کرے ہم بھی ان میں چلے جائیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو آپ یہاں پہ دنیا کے اندر جمعے کے دن جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پھر ایک جگہ پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے آپ امام کا خطبہ سنتے ہیں، سارے امام کی طرف دیکھتے ہیں، تو بالکل اسی طرح کا اجماع اللہ جل جلالہ کب قیامت والے دن میدان مسجد کے اندر بھی کریں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ جنتیوں کو فرمائیں گے، بلکہ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ جنتیوں سے کہو چلو مسجد جنگلات کی طرف نکلو۔ اس کو میں میدان مسجد سے تعبیر کروں، مسجد جنگلات کی طرف نکلو، اور ساتھ فرمایا کہ مسجد جنگلات کی لمبائی چوڑائی ان کی وسعت اتنی زیادہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ بھائی جب ایک جنت کے پارک کی اتنی بڑی وسعت ہے، اتنا بڑا پارک ہے، اللہ کے علاوہ اس کی وسعت کو کوئی نہیں جانتا، تو جنت کے اندر جس جنت میں یہ پارک ہے وہ جنت کتنی بڑی ہو، وہ جنت کتنی عظمتوں کی مالک ہو، کتنی وسیع جنت ہو۔ اللہ جل جلالہ وہاں پہ سارے جنتیوں کی ان کے درجوں کے اعتبار سے کرسیاں لگوا رہی ہیں، گولڈن میز کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پہ۔ جب جنتی اپنی اپنی کرسیوں میں بیٹھ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے علماء نبیوں بنی اسرائیل کے نبیوں کی کرسیوں کے برابر ان کی کرسیاں لگی ہوں گی، ان کرسیوں پہ بیٹھیں گے، یہ بھی صرف فرق اتنا ہوگا کہ نبی کی کرسی پہ مہر لگی ہوگی نبی ہونے کی، اور میری امت کے عالموں کی کرسیوں پہ عالم ہونے کی مہر، نبی ہونے کی مہر نہیں ہوگی، ان کو بھی ان کی کرسیوں کے برابر بٹھایا جائے گا۔ اس وجہ سے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء یہ دین کا کام کرنے میں، مذہب کا کام کرنے میں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں بالکل اسی نہج پہ کام کریں گے جس نہج پہ بنی اسرائیل کے نبی کیا کرتے تھے۔ تو اگر دین کے کام کرنے میں کٹے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، تو میری امت کے علماء بھی اللہ کے راستے میں کٹیں گے، شہید ہوں گے، انہی کی طرف پہ چلیں گے۔ میرے عزیزوں اتنی بڑی شان ہے ایک عالم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پہ جنتی اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں گے، حتیٰ کہ شام فرشتوں کو فرمائیں گے اے میرے فرشتوں میرے عرش کو فلاں جگہ پہ منتقل کر دو۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، عرش سے اوپر ہے، بلندیوں پہ ہے، عرش سے اوپر ہے، بلندیوں پہ ہے۔ میں منبر پہ بیٹھا ہوں، یاد رکھیں میں منبر پہ بیٹھا ہوں، منبر مجھ سے چوڑائی میں چوڑا ہے، اللہ جل جلالہ عرش پہ بیٹھے نہیں ہیں، عرش پہ مستوی ہے، کما یلیق بشانہ۔ استوا کا کیا مطلب ہے؟ بلند ہونا۔ اللہ عرش سے بلند ہے، عرش اللہ کی ذات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، عرش کی وسعت اللہ کی ذات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔
عرش کے بارے میں اللہ کیا فرمائیں گے؟ فرشتوں کو اس کو لے جاؤ جنتیوں کے اس میدان مسجد کے کرسیوں کے درمیان میں لا کے رکھ دو. جب درمیان میں رکھ دیں گے اللہ جل جلالہ وہاں پہ پردوں کے اندر نزول فرمائیں گے، پردوں کے اندر. پھر وہاں اللہ جل جلالہ پردوں کو ہٹوا دیں گے، بلکہ ہٹوائیں اب جنتیوں سے خطاب فرمائیں گے. تعالیٰ شان میں اختصار کر رہا ہوں، لمبی نہیں. اللہ جل جلالہ فرمائیں گے میرے جنتیوں مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہیں. آج مزید انعامات کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، مزید انعامات کا دن ہے. مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. یہ جنتی ایک دوسرے سے کہیں گے یار اللہ نے کیڑی نعمت ہے جس ہم نہیں دی، کون سی ایسی اللہ کے خزانوں کے اندر نعمت ہے جو اب تک ہمیں نہیں ملی. اللہ کو بیت آواز کہیں گے یا اللہ ہم آپ سے راضی، آپ ہم سے راضی. آپ نے ہمیں ہر طرح کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، ہر طرح کی نعمت عطا کی ہے. اب کون سی ایسی نعمت ہے جو ہم آپ سے مانگیں. یا اللہ کوئی ہماری نظر میں ایسی نعمت نہیں ہے جس نعمت کو ہم اب مزید سوچیں یا آپ سے مانگیں. آپ نے سب کچھ عطا کر دیے ہیں. اللہ پھر فرمائیں گے آج مزید انعامات کا دن ہے، مزید دینے کا دن ہے. میں دینے کے لیے آپ کو آیا ہوں اور آج دے کے جاؤں گا. اب ان جنتیوں کا فیصلہ ہوگا یار سانو تو نہیں سمجھ آ رہی اللہ بولا کی نام مانگیے. اللہ نے تو سب کچھ دے دیا ہے. اب علماء سے جا کے پوچھتے ہیں. اس دن بھی ہم علماء کے پاس جائیں گے، ہمیں علماء کی ضرورت پیش آئے گی. علماء سے جا کے پوچھیں گے کہ اللہ جو فرما رہے ہیں کیا مانگے اللہ سے. سب کچھ تو دے دیا ہے، تم بتلاؤ، تم رہنمائی کرو. تو یہ علماء کہیں گے ابھی سب کچھ نہیں ملا ہمیں، سب کچھ نہیں ملا. ابھی سب سے بڑی سب سے اعلیٰ جنت کی جو نعمت ہے وہ تو ہمیں ابھی ملی نہیں ہے. اللہ اسی کی طرف اشارہ فرمائے وہ مانگو میں تمہیں دیتا ہوں. وہ تصور ہے کہ یہ اگر واقعہ تمہیں ایسی نعمت ہے جو اب تک نہیں مل سکی بتلاؤ کیا ہے. علماء فرمائیں گے کہ اللہ جل جلالہ سے عرض کریں کہ یا اللہ اپنی مبارک کو ذات کا دیدار کروا دیجیے. جب یہ جنتی کہیں گے یا اللہ ہمارے علماء نے ہمیں بتایا کہ آپ کی اس جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت آپ کا دیدار ہے، ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرمائیں کہ ہاں ہاں یہی تو نعمت تھی جو نعمت اب تک میں نے تمہیں دی نہیں اور دینے کے لیے آیا ہوں. اور اللہ جل جلالہ فرمائیں گے پہلے دنیا کے اندر تم رہ کے آئے ہو، وہاں میں نے تمہاری جسمانی آنکھوں کے اندر میرے دیدار کی طاقت اور سکت نہیں رکھی تھی. میں نے جب تمہیں جنتی جسم دے دیا، وجود دے دیا، اب میں نے اس جسم کی اس وجود کی آنکھوں کے اندر میں نے اتنی طاقت رکھ دی ہے کہ تم میرا دیدار کر سکتے ہو. فرشتوں پر اللہ فرمائیں گے فرشتوں اب میرے اور میرے جنتیوں کے درمیان سے پردے ہٹا دو. فرشتے ہٹائیں گے تو جنتی جب اللہ کی طرف دیکھیں گے اللہ کے نور کی لٹیں، نور کی شعاعیں جنتیوں میں جب پڑے گی یہ ان سے بھی لٹیں نکلنے شروع ہو جائیں گے. یہ بھی چمک دھمک کے اندر آ جائیں گے، بے حد ان کے چہروں میں چمک آ جائے گی. عزیزو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ جنتی واپس اپنے گھروں کے اندر جائیں گے تو جنتیوں کی جب نظر اپنی بیویوں پہ پڑے گی ان کے چہرے بھی روشن ہو جائیں گے، نوروں پہ پڑے گی ان کے اس چہرے کی نورانیت کی وجہ سے ان کے چہرے بھی اندر روشن ہو جائیں گے. ایک دوسرے کو دیکھیں گے پہچان نہیں پائیں گے. وہ عورتیں اپنے خامدوں کو دیکھ کے پہچان نہیں پائیں گی کہ ایک سادہ خامد ہے یا کوئی اعلیٰ چیز ہے، کوئی نورانی شکل ہے کوئی. جب وہ نور کی لٹیں تھوڑی سی باندھ پڑے گی یعنی ان کا اثر تھوڑا سا کم ہوگا تو چہرہ سامنے آئے گا. وہ کہیں گے اچھا یہ تو میرا ہی خامد ہے، وہ ساری ہوئے یہ تو ہمارا خامد ہے. آپ اتنا خوبصورت ہو کے آئے ہیں، اتنا حسن و جمال آپ کے چہرے پہ ہے، کہاں سے آئے ہیں، کہاں گئے تھے. یہ جنتی کہیں گے کہ آج اللہ نے ہمیں اپنا دیدار دیا، آپ اللہ نے ہمیں اپنا دیدار کروایا ہے. عزیزوں جس دن وہاں پہ جمع ہوں گے، جس وقت میں وہاں پہ جمع ہوں گے، یہ دن اور وقت یہ جمعے کا دن ہوگا. جمعے کا یہ نماز کا جو ہم نماز کے لیے آئے ہیں، تقریر کے لیے جو آئے ہیں، یہ وقت ہوگا. اس وقت کو اللہ جل جلالہ وہاں پہ جمع فرمائے. خوش نصیب ہے نا وہ لوگ جو جمعے کے دن آ جاتے ہیں. انہیں کو اللہ اپنا آخرت میں وہاں جمع کر کے اپنا دیدار کروائیں گے. اور بد نصیب ہیں وہ لوگ
جو جمعے کے دن بھی مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بہت زیادہ بد نصیب ہیں، بہت ہی زیادہ بد قسمت ہیں وہ لوگ جو جمعے کے دن بھی مسجد کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عزیزوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کسی موقع پہ کہ یہ جو موقع اجتماع کا اللہ نے جمعے کے دن رکھا ہے، یہ اصل میں کل قیامت والے دن اللہ کے دیدار کا ایک نمونہ رکھا ہے کہ آج امام خطبہ دے رہا ہو منبر رسول پہ تو امام کو سارے دیکھیں، محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اس نظریے سے دیکھیں، آج اس امام کو دیکھتے ہیں، کل اس کی جگہ پہ اللہ کو دیکھیں گے کہ میدان محشر میں، میدان مسجد کے اندر جائیں، اس نظریے سے دیکھیں۔ اللہ ہماری مشق کروا رہے ہیں، تو جو مشقیں کرنے کے لیے نہ آئے، جس نے اسلحے کی مشق نہ کی ہو، کلاشن اپنے ہاتھ میں کبھی پکڑی نہ ہو، پسٹل اپنے ہاتھ میں نہ کبھی پکڑا ہو، اس موٹر سائیکل اس نے کبھی چلانا نہ سیکھا ہو، سائیکل اس نے کبھی چلانا نہ سیکھا ہو، بھائی یہ کام کر دے گا؟ جس نے جمعے کے دن آنا ہی نہ سیکھا ہو، امام کو، خطیب کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا نہ سیکھا ہو، تو کل اللہ کی محبت کی، اللہ کی زیارت کیسے کر دے گا؟ اللہ کے نبی ہمیں بڑی دور لے کے جا رہے ہیں، بڑی دور لے کے جا رہے ہیں۔ ہم ہی ہیں جو نہیں سمجھتے، ہم ہی ہیں جو نہیں سمجھتے۔ ہم گھر کے اندر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں جب تقریر ختم ہوگی، خطبہ ہوگا یا پھر نماز کھڑی ہونے کو ہوگی، پھر ہم مسجد میں جائیں گے تاکہ ہمیں دین کی بات سننی نہ پڑ جائے، ہمیں پتہ نہ چل جائے کہ جنت کے اندر ہمارا کیا مقام ہوگا، ہمیں پتہ نہ چلے کہ جنت میں اللہ اپنا دیدار کیسے ہمیں نصیب فرمائیں گے، کس کو جا کے ہم پوچھیں گے کہ کون سی نعمت رہ گئی ہے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہ چلے۔ میرے عزیزوں، مسلمان کی شان نہیں ہے، مسلمان کی شان اپنے نفع کو پہچان کے اس کی طرف چلنا ہے، اپنے نقصان کو پہچان کے اس سے واپس آنا ہے۔ مسلمان کی شان نقصان کو پہچان کے نقصان کی طرف جانا نہیں ہے۔ جمعے کا دن ہے بھائی، بڑا بابر کا دن ہے۔ اس جمعے کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم مجھ سے مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، اس لیے کہ اسی دن مجھ پہ درود پیش کیا جاتا ہے، اور جو پڑھتا ہے اس کا نام بھی میرے سامنے لیا جاتا ہے، اس کے ابے کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ یعنی فلان بن فلان نے، اے اللہ کے رسول تمہارے پاس درود کا تحفہ بھیجا ہے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو قبول کرتا ہوں اور اس کو اپنے پاس میں محفوظ کر کے رکھتا ہوں، اور قیامت کے لیے، قیامت والے دن کے لیے محفوظ کر کے۔ تو اس لیے بھائیوں، ہم جمعے کے دن کو ضائع نہ کیا جائے۔ اب رمضان کا واللہ اعلم آخری جمعہ ہے کہ بعد میں ان کو جمعہ میں نصیب ہو جائے گا، یہ تو ابھی وہ اللہ جل جلالہ ان کا نظام چلے گا، پھر پتہ چلے گا۔ تو آج کا جمعہ ہم آخری جمعہ ہی سمجھ لیتے، اس اعتبار سے ہم اپنے وقت پہ آتے، اللہ کو اپنا شوق دکھاتے، ہم یہاں پہ پہلے ہی آ کے تقریر سے پہلے آ کے بیٹھے ہوتے، اللہ بھی ہمیں دیکھ کے راضی ہوتے، فرشتوں پہ فخر کرتے۔ تم ان لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ قتل و غارت کریں گے، دیکھو ابھی ان کا ٹائم بھی نہیں آیا، پہلے ہی آ کے مسجد میں بیٹھ گئے۔ ہم تو اللہ کو فخر کرنے کا موقع نہیں دے رہے، فرشتوں نے اللہ کو فخر کرنے کا موقع نہیں دیا، اس لیے ہم اپنا نقصان نہ کریں۔ جمعے کے دن ہم اپنی عادت بنائیں، اگر 1:15 بجے تقریر شروع ہوتی ہے تو ہم 1:15 بجے سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھیں۔ ہم ہفتے کے بعد تو ایک بار بیان سنتے ہیں، بات سنتے ہیں، اگر ہم اس میں بھی غلطی کو سستی کریں گے، کوتاہی کریں گے، تو پھر دین ہم کہاں سے سیکھیں گے بھائی؟ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو بات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اور جمعے کے دن کے جو فضائل، برکتیں، عظمت، شانیں ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں نصیب فرما دے۔